عمران خان پر جیل میں بدترین نفسیاتی تشدد کیا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے نمائندے جل ایلس ایڈورڈ کی رپورٹ، اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ السلام علیکم، my name is فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، یونائٹڈ نیشن کے یہ نمائندے ہیں جل ایلس ایڈورڈ، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر کے بتائی ہے کہ عمران کے ساتھ جیل میں کس طرح کا تشدد ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، کسی بھی انسان کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق 15 دن سے زیادہ آپ قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے، اور عمران خان کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک چیز، یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان جہاں ہیں وہاں پہ بدبو پھیلی ہوئی ہے، کیڑے مکوڑے وہاں گھوم رہے ہیں، ہوا کا گزر نہیں ہے، سورج کی روشنی موجود نہیں ہے، اور ان کے ذاتی معالج سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا کہ جو ان کو معائنہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو تکلیف ہے وہ، اور جہاں ان کو 3 گولیاں لگی تھیں وہاں پہ جو تکلیف ہے اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ توجہ دیں، حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے۔ یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، یہ رپورٹ بھی شائع کر دینا بڑی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے آ کے، بہنوں نے آ کے ان کی کچھ ایسی حالت آپ کو بتا دی، نہیں، یہ یونائٹڈ نیشن کا نمائندہ جب بتاتا ہے تو پوری دنیا میں یہ رپورٹ گئی ہے، اور وہ یہ رپورٹ جان رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایک تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ صاحبوں، آج کل پاکستان میں سیاست ویاست کچھ نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، پوری قوم ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزر رہی ہے، امتحان سے گزر رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ ہم سب اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، ایک اور بات جس کو لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ عمران خان کو جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں کیا وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ دیکھیے، یہ سارے سوالات بالکل صحیح ہیں، اور خود ان کی ڈاٹس آپ ملا کے دیکھیے کہ جب اس قسم کا پروپیگنڈا جاری کیا جاتا ہے جو آج کل حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، جرنیلوں کی طرف سے، اور جس انداز سے ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں ان کی بہنوں سے، یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میڈیا سے ایسے پہلے ہی سے رابطہ کٹا ہوا ہے کہ ان کا نام نہ لینا اور فوٹو نہ دکھانا، ٹھیک ہے نا؟ بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جیل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خاص مقصد کے لیے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں نا تو اس سے پہلے یہ ڈکٹیٹر اسی قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اب اس جیل سے، وہاں سے اگر یہ اس کو اٹک لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ تو اور زیادہ لوگ وہاں پہ آئیں گے، اور دوسری جیلیں بھی ایسے ہی ہیں۔ ہاں، ان کو بلوچستان لے جائیں تو لوگوں کا وہاں پہنچنا مشکل ہو جائے گا، یہ چانسز ہیں۔ لیکن ابھی یہ اس پہ دے آر ویری ڈیوبیس اباؤٹ اٹ کہ وہاں میڈیکل تو بالکل ہی معاملہ بہت ہی خراب ہے، وہ کیسے ہوگا اگر کچھ ہو گیا تو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے موو کریں۔ اچھا، یہ ان کی نیت ہے، کب کر دیں؟ کسی بھی دن خبر آ جائے گی کہ انہوں نے زبردستی کر کے ان کو وہاں سے کہیں اور موو کر دیا ہے۔ یہ اس حد تک گر چکے ہیں، اور اس حد تک کیوں گر رہے ہیں؟ کیونکہ ارادے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے ہیں۔ اچھا، لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ دیکھیے، بالکل بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اور جس انداز سے ان کا مقدمہ لڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس انداز سے وہ عیش کر رہے ہیں اپنے بنگلے میں وہاں پہ، اور سزا کے اندر لکھا گیا ہے 14 سال قید بامشقت، اور کوئی مشقت نہیں، وہ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان سے یہی ان کی فرمائش ہے کہ آپ کچھ ایسا ہمارے حق میں بیان دیجئے کہ ہم آپ کی سزا معاف کر کے
جو ہمارا اصل ہدف ہے عمران خان اس کو سزائے موت دلوا سکے۔ اچھا، اب ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ بہت سارے آپ کے درمیان کے لوگ جو ہیں، کومنٹیٹرز جو ہیں، پنڈتس جو ہیں، پولیٹیکل پنڈتس، ان کو بھی خریدیں گے، اور وہ اس کی جو اسپیڈ ہے اس کو کم کر کے آپ کو بتائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور کسی دن بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ تسلی دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بڑے نائیو، بہت ہی معصوم لوگ ہیں، ورنہ یہ سارے راستے کس طرف جا رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، وہ ایک بات مجھ سے کل بھی ایک دوست کہہ رہے تھے، آپ اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جرنیلوں کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ دیکھیے، 78 کتنے سال ہو گئے، 78 79 ایئرس ہو گئے ان کے حکومت میں اپنے قصے چرچے دادا گیری کرتے ہوئے۔ ایک وقت تھا جب ہم ان کے سحر میں مبتلا تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہم ان کے سحر سے ذرا سا باہر نکلے، پھر اور وقت گزرا ہم ان کے سحر سے مکمل طور پہ باہر نکلے، بھٹو کے بعد بہت حد تک باہر نکل گئے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس سحر سے بہت دور نکل کر اب یہ نفرت کا نشانہ بن گئے، یہ تضحیک ہمارے لیے بے عزتی کا نشان بن گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جائیں گے آسانی سے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے ان کے بلینز آف ڈالر کے مفادات ہیں، ان کے سب کے جرنیلوں کے۔ یہ جتنا ظلم و زیادتی، ناانصافی، گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ تا حیات استثناء حاصل کر رہے ہیں، آئین کو پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، عدلیہ میں اپنی پسند کے وہ لگا رہے ہیں، ججز لگا رہے ہیں۔ کیا پیچھے بیٹھے ہوئے تمام دوسرے جرنیل وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ ڈسپلن کی وجہ سے خاموش ہیں؟ نہیں، ڈسپلن کی وجہ سے نہیں خاموش ہیں، وہ اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں۔ جہاں کوئی کچھ بولتا ہے وہ اس کے ذہن میں اپنی ریٹائرمنٹ، اپنی فائل، اپنے پیسے اور یہ تمغے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے وہ سب خاموش ہیں، ورنہ وہ ڈسپلن کی وجہ سے خاموش نہیں ہیں۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ بھئی تم نے حلف کس کی وفاداری کا اٹھایا تھا، آصف منیر کی یا پاکستان کی؟ انہوں نے اپنے مفادات کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ورنہ اتنے خراب حالات ہو جائیں کہ 2 سال میں 5300 ارب کا گھپلا کر دیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، اور آپ ان کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ آپ کے ساتھ شریک سفر بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں، دن رات کا ان سے واسطہ ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، کسی آپ کے اپوزیشن لیڈر کی نہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ ہر قدرت کی ایک ٹائم لائن ہے، اس کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ ہر آنے والا سال جرنیلوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ they have to go back، کوئی ادر چوائس، they don't have any other choice۔ کیوں؟ عوام ان کو اتنا پہچان چکے ہیں۔ اچھا، جب عوام کے خیالات بدل جائیں نا اور اللہ کا حکم ہو جائے، وہ کیا ایک سیئنگ ہے کہ you cannot stop an idea whose time has come۔ جب کوئی آئیڈیا یا کوئی تحریک کے پیدا ہونے کا وقت آ جائے تو پھر آپ اس سے روک نہیں سکتے ڈنڈے سے یا خوف سے۔ آج تک نہیں ہو سکا ایسا۔ جس کا وقت قدرت نے لکھ دیا ہے اپنی ٹائم لائن میں، اس وقت پہ ان کو جانا ہوگا، اور وہ وقت آپ کو پہچاننا ہے۔ مومن اللہ کے نور سے تو دیکھتا ہے، اس کی عقل و فہم جو ہوتی ہے، وہ شعور اس کو اتنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو، باریک چیزوں کی، کہ کون سی چیز کہاں سے موو ہو رہی ہے اور یہ کہاں جائے گی۔ مومن پہچانتا ہے ان باتوں کو، اس لیے اس کی پریڈکشن، سمجھ اس کی زیادہ نظر آتی ہے آپ کو، وہ دیکھ لیتا ہے ان چیزوں کو۔ ان کا وقت ختم ہو چکا حکمرانی کرنے کا۔ اب یہ زور زبردستی سے، دیکھیے نا،
تا حیات استثنا لے کر پھر کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. یہ حکمرانی تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکمرانی تو دلوں کو جیت کر ہوتی ہے میرے دوستوں. کنٹرول ڈنڈے کے زور پہ ہوتی ہے، چاہے آپ جانوروں کو کریں یا انسانوں کو کریں، وہ ڈنڈے سے آپ کرتے ہیں. ڈنڈے سے حکمرانی نہیں ہوتی. یہ حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے. انہوں نے اتنا پیسہ پاکستان سے کمایا ہے اور ابھی بھی اتنا پاکستان میں دولت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 5 سال اس میں اور لگا دیں ختم ہونے میں. ان کے پیچھے کوئی ایسا آئے پھر وہ آ کے لوٹے. لیکن ایک بات ہے، سفر جو ہے ان کا اب ان کے اس خاتمے کی طرف سے ہے، اور آپ کو ان حالات میں ذرا پیشنس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اسٹیڈ فاسٹ رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ کوئی چیز جلدی نہیں ہوتی اتنی. اٹ ٹیکس ٹائم، اس میں وقت لگتا ہے. یہ ایسے شریف تو نہیں نا کہ ہاں صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں، واقعتاً عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت چلائیں، ہم زبردستی کرتے رہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عمران خان، ایک تو بات طے ہے کہ ان کا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے جرنیلوں کا، کیونکہ عوام نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، پاکستان عمران خان رہے یا یہ اس کو مروا دیں، چینج ضرور آئے گی. عمران خان اپنا کام پورا کر چکا ہے. اللہ نے اس کو منتخب کیا، بہت سارے کاموں کے لیے منتخب کیا، اور ایک کام اس کے لیے بھی منتخب کیا کہ لوگوں کو یہ شعور دے دو، کرپشن سے ان کو نفرت دے دو ان کے دلوں میں، تم جاؤ لیڈ کرو ان کو. آج اگر وہ چلا جاتا ہے، یہ اس کو قتل کرا دیں، یقین کیجئے اس کے بعد ان کے گرنے کا، جانے کا عمل اور تیز ہو جائے گا. ان کی اینٹیں تیزی سے گریں گی اگر یہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں. تو وہ نشان بن گیا ہے چینج کا، پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے کا نشان وہ بن گیا ہے، وہ رہے یا نہ رہے. دیکھیے، سوچئے، آج اگر وہ طبعی موت مر جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، کاموں میں لگ جاتا ہے، مر جاتے ہیں لوگ، عمر ہو جاتی ہے، تو 3 دن کا ہم آپ سوگ منائیں گے، ختم. اور اگر انہوں نے اس کو ایلیمنیٹ کرایا تو وہ صدیوں زندہ رہے گا، اور پھر پاکستان نہیں، پوری دنیا میں وہ کرپشن کے خلاف ریزسٹنس کی علامت بن کے زندہ رہے گا پوری دنیا میں. یہی تو سوچ کے وہ بھی کٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں 100 سالہ زندگی گیدڑ کی نہیں گزاروں گا، میں شیر کی زندگی کی. وہ اکثر یہ مثال دیتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے یہ طے کیا تھا اور ٹیپو سلطان نے یہ طے کیا تھا. دونوں کی فلسفی کا فرق وہ اکثر بیان کرتے ہیں عمران خان. تو اب 2 چیزیں پکی ہو گئی ہیں، ان کا جانا پکا ہے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ اور نئی سمت میں پوری قوم کو جانا وہ بھی پکا ہے. آپ دیکھیے گا وقت حالات کے ساتھ کیسے بدلیں گے. ان کا ظلم کتنی دیر چلے گا؟ کیا یہ ایوب خان سے زیادہ ظالم ہے؟ وہ برہنہ کر کے کوڑے لگواتا تھا، ضیاء الحق اس سے زیادہ ظالم ہے. اس وقت تو کمیونیکیشن کے مینز بھی بہت کمزور تھے. آج تو ہر طرف سے خبر نکلے گی اور پہنچ جائے گی، پوری دنیا میں ٹریول کر جاتی ہے یوں خبر. یہ ان سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آج کمیونیکیشن کا مختلف دور ہے. ان کا جانا طے ہے، پاکستان کا انشاءاللہ ترقی کرنا اور صحیح سمت میں جانا یہ بھی طے ہے. عمران خان رہے یا نہ رہے، وہ اپنا کام کر چکا ہے. وہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہے اور صدیوں ہمارے دلوں میں رہے گا. اس نے اپنا کام کر دیا ہے اور ان کا جانا ٹھہر چکا ہے. یہ وقت ہے کہ آپ ذرا اسٹیڈ فاسٹ رہیے اور جلدی مت کیجیے. چینجز اتنی جلدی نہیں آتے ہیں. 27 سال مینڈیلا رہے تھے جیل میں. وہ چارلس ڈی گال کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا اس بندے کا نام تھا جس نے ان کی الجزائر کی جنگ لڑی تھی. کتنا لوگوں نے پیشنس دکھایا ہے، تو پھر جا کے حالات بدلتے ہیں.
اتنی جلدی حالات نہیں بدلتے ہیں. اور جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اس کا ایمان، اس کی آخرت، اس کی زندگی سب جو ہے وہ انشاءاللہ ایک روشن سویرا دیکھے گی اور وہ اس طرف جائے گا. اور جو اس وقت دغا دے گیا اپنی نگاہوں میں خود گر جائے گا. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہیں، میرا مقصد پاکستان کی بہتری ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کا بھی مقصد اگر یہی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.